میں جو دعویٰ آپ کو سنانے لگا ہوں یہ رب کا دعویٰ ہے. کس کا دعویٰ ہے؟ رب کا دعویٰ ہے. اور رب کا دعویٰ سنیے, اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. رب کا دعویٰ بھی غلط ہو سکتا ہے؟ اگر اس کے الٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میں غلط ہوں. یہ رب کا دعویٰ میں نے کیوں کہا؟ یہ تو قرآن کا دعویٰ ہے. تو قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. جو قرآن کا دعویٰ ہے وہ رب کا دعویٰ ہے. اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے, میرے سفینے میں آئے, میرے کرینے میں آئے, پھر میں اسے ذلتوں میں نہیں رہنے دیتا. میں ذلتوں سے اٹھا کر, ظلمتوں سے اٹھا کر, اندھیروں سے اٹھا کر قوم سریہ کی بلندیوں تک پہنچاتا ہوں. ہم ہیں ذلتوں میں. ناراض ہو جاؤ. میں اس کی ایک وجہ بتانے لگا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, آپ کے حوالے کروں. یہ علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے. کوئی بندہ مانے نا منت, کیا مانے؟ اچھا, کئی ویسے چپ ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس پر میں نے بولنا یا نہیں بولنا, کیونکہ ایسی بات نہیں ہے پتہ نہیں منت مننی ہے نہیں. بندہ منت مانے نا, اللہ یہ میرا کام ہو جائے میں 2 نفر پڑھوں گا, یہ میرا کام ہو جائے میں روزہ رکھوں گا, یہ میرا کام ہو جائے میں دیگ دوں گا. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں کیڑیاں دیکھا منت. اچھا, یہ ابھی منت ابھی ہے, میں نفل پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, دیگ دوں گا, یہ کام کروں گا, وہ کام کروں گا. وہ جب کام ہو جائے اب اس کا پڑھنا, اس کا دینا, وہ روزہ رکھنا کیا ہو گیا؟ جی ایک آواز آتی ہے واجب کی, ایک آتی ہے فرض کی. چلو فرض کرو, واجب کرو, ضروری کہہ لو, لازم کہہ لو. وہ نہ کرو تو اس کا وبال آتا ہے. وہ نہ کرو تو اس کا کیا آتا ہے؟ وبال آتا ہے. یہ وہ فرض جو آپ پر تھا نہیں, آپ نے خود پہ خود لاگو کیا. وہ پہلے نفل تھے, اب فرض ہو گیا. وہ نفلی روزہ تھا, اب فرض ہو گیا. ہم نے ایک منت مانی تھی, اللہ ہمیں خطہ دے, ہم اسلام نافذ کریں. ہمیں خطہ دے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہمیں خطہ دے, ہم اسلام نافذ کریں گے. اللہ نے وہ خطہ دے دیا, ہم نے اسلام نافذ کر دیا. یہ اسی کا وبال ہے. یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ کبھی اٹھا کر بل ادھر کو جاتے ہو, گیس کا یہ آ گیا, بجلی کا یہ آ گیا, یہ اسی کا وبال ہے. آگے آگے دیکھ, قرآن ہے قانون کی کتاب. یہ مردے بخشانے کے لیے نہیں آیا, یہ اپنی صفائی دینے کے لیے, سر پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا. یہ بیٹی کی رخصتی کے وقت غیر محرموں کے جھرمٹ میں ساڑی کے لباس کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں آیا. یہ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ تو میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا, یہ تو میں نے اس لیے بھیجا کہ تو پست نہ رہے, تو اونچا ہو جائے. یہ اب آئے گا تب. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ گفتگو کرنے کا, اور جہاں بیٹھا ہوں تو بس آ گئی ہے ذہن میں, تو یہی کر دی, ورنہ ارادہ کچھ اور تھا. یہ آئے گا تب, میری زندگی میں آئے گا تب, آپ کے ہاں, اور آپ کو تڑپ اس کی آئے گی تب جب محبت ہوگی قرآن سے بھی, حضور سے بھی. میں بھی ساتھ دیا آپ کے انشاءاللہ. میں نہیں تو میں کیا کروں. یہ آئے گی تب جب محبت ہوگی قرآن سے بھی, حضور سے بھی. بولو بولو, کس سے, کس سے, بولیے کس سے. میں بات کو بیدانا نہیں چاہتا, سمیٹتے ہوئے اکابر کا خوش اچھی ہوں. علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ ان کی قبر میں کروڑ حرام. انہوں نے 3 لفظ لکھے, بات پر والو
ध्यान रखा था, तालिब इल्म की जानिब ध्यान रखिएगा। 3 लफ्ज़ लिखते हैं, अदब, मोहब्बत, इताअत। अल्लाह आपसे राजी रहे जो सुन रहे हैं ध्यान से। अदब, मोहब्बत, इताअत। हाशिए में है कि ये 3 चीजें बेटे के पास न हो, बाप से फैज नहीं ले सकता, पीर के पास न हो, मुरीद के पास न हो, पीर से फैज नहीं ले सकता, शागिर्द के पास न हो, उस्ताद से फैज नहीं ले सकता, उम्मती के पास न हो, नबी से फैज नहीं ले सकता। अदब, मोहब्बत, इताअत। फिर से नोट कर लीजिए, अदब, मोहब्बत, इताअत। ये अगर नहीं है सीने में, वो बंदा बेफैजा रहता है, फैज नहीं ले सकता। बेटा बाप से नहीं ले सकता, शागिर्द उस्ताद से नहीं ले सकता, मुरीद पीर से नहीं ले सकता, उम्मती नबी से नहीं ले सकता। अच्छा, मोहब्बत, सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें हुजूर से मोहब्बत नसीब फरमाए, कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। ये आले सुन्नत वल जमात, सुन्नी अवाम, सुन्नी जवानों, मैं बड़े सब्र के साथ बोल रहा हूँ। मैं अपने अल्लाह को सामने रखते हुए, अपनी कब्र हशर सामने रखते हुए बोल रहा हूँ, हुजूर से मोहब्बत न हो तो नमाज किसी खाते की नहीं। सारे न बोले, सुन्नी बोले, हुजूर से मोहब्बत न हो ना, नमाज किसी खाते की नहीं, रोजा किसी खाते का नहीं, दाढ़ी अल्लाह नहीं देखेंगे अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है। बोलिए थोड़ा सा मेरे साथ, हुजूर से अगर मोहब्बत नहीं है ना। अच्छा, मैं इसे मिसाल यूं समझाता हूँ, आपको भी अर्ज किए देता हूँ। अभी जो आप यहाँ से उठेंगे ना, जैसे ही आप मेन दरवाजे पे जाएंगे, सामने वो शख्सियत खड़ी है जो आपको इस वक्त सबसे ज्यादा महबूब है। बाप भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, मुर्शिद भी हो सकता है, पीर भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, मोहसिन भी हो सकता है, महबूब भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है। अपने अपने ज़हन में उसका तसव्वुर कर लें। जो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा महबूब है, वो गेट पे शख्सियत खड़ी है। जैसे ही आप यहाँ से गुजरेंगे, वो एक चीज आपसे मांगती है और वो चीज आपके पास है, और वो है भी किसी को देने के लिए। वो एक चीज आपसे मांगती है और वो चीज आपके पास है, और वो है भी किसी को। तो मुझे उम्मीद है दे दोगे? दे दोगे? कोई बात नहीं, इतने वो उम्र भर संगजनी करते रहे आले जहां, ये अलग बात है कि दफनाएंगे एजाज के साथ। वो शख्सियत खड़ी है जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है, वो एक चीज आपसे मांगती है और वो है आपके पास, और वो है भी किसी को देने के लिए। तो मुझे उम्मीद है दे दोगे? मैं जिम्मेदारी से बोलूं, मेरी तरफ देखिएगा। उस्ताद की बात बाद में, पीर की बात में, मुर्शिद की बात में, बाप की बात में, बेटे की बात में, हुजूर एक चीज आपसे मांगे, और मांगे, और मांगे, वो आका मांगे जिनके सामने काफिर आए थे, आपको इक्तिदार देते हैं, दौलत देते हैं, सोना चांदी देते हैं, जवाहरात देते हैं, औरतें देते हैं, कुर्बानी चाहिए। रब ने कहा, महबूब ये औरत का पहाड़ सोने का बना दूं, 8 किलोमीटर का पहाड़, कुर्बानी चाहिए। अल फक्र फजरी, मुझे अपने फक्र पर फजर है। वो आका जिनके चूल्हे में आग न जलने की वजह से घास उगाती है, वो आका जो पेट पे पत्थर बांध के खंदक खोलते हैं, वो आका उम्मत को कहते हैं, उम्मतियों मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, तुमसे एक चीज चाहिए। या रसूलल्लाह हुक्म कीजिए। आका फरमाते हैं, मुझे मोहब्बत दो। क्या दो? सुन्नी आए बैठे हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, जिस मकतबा फिक्र से आए हुए हो, सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो, मेरा जुमला तवज्जो से सुनना, बल्कि मैं आपसे सवाल रखने लगा हूँ। मुझे बताइए, ये कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाए नमाज पढ़ो, तरीका ना बताएं।
دل میں ڈال دے دل میں ڈال وہ اظہار کرو صحیح. یہ ہو سکتا ہے حضور فرمائے نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں. فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور فرمائے روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں. وہ ذرا زیادہ سر ہلا کے سبحان اللہ کہیں جو کل ہی رائمنڈ جوڑ سے واپس آئے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائے روزہ رکھو طریقہ نہ بتائیں. یہ ہو سکتا ہے حضور فرمائے حج کرو طریقہ نہ سکھائیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ حضور نے فرمایا محبت کرو طریقہ ہی نہیں بتایا. میرے آقا نے سننا توجہ سے جملہ، میرے آقا نے محبت کی مقدار بھی بتائی ہے، انداز بھی بتایا. آج جھگڑے کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کبھی محلوں میں جو جھگڑے ہیں نا سطحی قسم کے مولویوں کے، سطحی قسم کے مولویوں کے جو جھگڑے ہیں نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن سے محبت مصطفیٰ کے زاویے بنائے. جو کسی اور نے محبت نہیں کی تو اس پر فتویٰ ٹھوک دیا. آپ کو حق نہیں ہے محبت کے پیمانے وضع کرنے کا. آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اب حضور نے محبت کی مقدار بتائی ہے. دوستو دھیان سے جملہ سننا میرا. حضور مقدار بتانے لگے. کیا بتانے لگے؟ کیا بتانے لگے؟ کیا بتانے لگے؟ مقدار. سنیے یا رسول اللہ محبت کرتا ہوں. فرمایا نہیں، جو میں بتانے لگا ہوں ویسے کر. یا رسول اللہ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں اپنے والدین سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس کافی ہے؟ فرمایا نہیں، مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب ان سے زیادہ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے؟ فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ کر. کس سے زیادہ کر؟ رسول اللہ اتنی محبت. والدین سے زیادہ برابر نہیں، اولاد سے زیادہ برابر نہیں، مال سے زیادہ برابر نہیں، جان سے زیادہ. رسول اللہ اتنی محبت اگر نہ کر سکوں پھر مولویوں کے فتووں سے میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں. اب حضور فتویٰ دینے لگے ہیں. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں پھر حضور فرماتے ہیں اچھا اگر اتنی محبت ہی نہ کر سکتا پھر سن لا یؤمن، خود کو مومن نہ کہا کر. میں ان کے لیے یہ بولنے لگا ہوں ورنہ ارادہ نہیں تھا. جو بعض جگہوں پر کہہ دیتے ہیں ہم مصلحت سے کام لے رہے ہیں، ہم کسی حکمت سے کام لے رہے ہیں، ہم اس لیے آواز بلند نہیں کر رہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اگر اتنی محبت مجھ سے نہیں نہ کر سکتا تو پھر لا یؤمنو، پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ فرمایا کر. پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، وڈیرا ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، MNA ہو سکتا ہے، MPA ہو سکتا ہے، منسٹر ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، قاری ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے. لا یؤمنو، مومن نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن نہیں ہو سکتا. ایک جملہ اور آ گیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا. درمیان میں پھٹیاں پڑی ہوئی ہیں ورنہ میں ادھر جاتا سبحان اللہ کہہ کے پھر ادھر آ جاتا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی، اللہ کا امین کی قبروں پہ رحمت ہے. وہ فرماتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. اب دیکھیے یہ گھڑی میری ہے، یہ گھڑی میں جسے مرضی دے تو میری ملکیت ہے. یہ اینک میری ہے، میری ملکیت ہے، میں جسے مرضی دے تو. جان بھی تو میری ہے. یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اینک میری ملکیت ہے، جسے مرضی دے دوں. جان بھی تو میری ملکیت ہے. لیکن نہیں، سنیے یہ گھڑی ملکیت ہے میری، اس کی حد اور ہے. یہ اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے. یہ جان میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے.
یہ جسم میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے. اب سنیے ذوق والے کے لیے بول رہا ہوں، خوش کے بندے کے لیے نہ آج تک تقریر کی ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے سنے. آپ کو پتہ نہیں خوش کا کہتے کسے؟ کئی بندے گھر بہت تنگ کرتے ہیں، وہ پتر پڑھ کے لے جاتا ہے حکیم کو، تو حکیم کے اندر انہوں کوئی مرض نہیں، صرف خشکی ہو گئی ہے، دودھ وچ بادام روغن پا کے دے. ناراض نہیں ہو گئے؟ توجہ سے، یہ گھڑی میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے. اینک میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے. جان میری ملکیت ہے، اس کی حد اور ہے اور ہے. سنیے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے جان دینے کے لیے حرام ہے. آگ میں کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے، اس کی حدیں اور ہیں. لیکن اگر آقا حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. حضور حکم فرمائے نا چھلانگ لگا تو واجب ہے. کیا مطلب؟ میرا اپنی جان پر وہ حق مجھے حاصل نہیں جو حضور کو میری جان پر حق حاصل ہے. ہماری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ محبت نصیب فرمائے. سمیٹنے لگا ہوں بات کو، وقت ہونے میں پورا 1 گھنٹہ ہونے میں صرف 9 منٹ باقی رہ گئے. میں ہونے سے شروع ہے کافی آپ کی توجہ اب آئی ہو تو آپ پہلے مزے سے بیٹھے رہے، مجھ سے منتیں کرواتے رہے. اچھا دھیان سے اب سنیے گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک بڑا خوبصورت رخ لینے لگا ہوں گفتگو میں، بہت خوبصورت. یہ اٹھنا بیٹھنا یہ مجھے خود سے بات بلا دیتا ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں کہ مجبوری ہے. کچھ چیزیں جیسے آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں، میں بھی برداشت کر رہا ہوں. توجہ، ایک خوبصورت رخ لینے لگا ہوں، ذوق والوں کو اس میں لطف آئے گا. دھیان طالب علم بھی جانے بیٹھیے گا. حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. حضور کی زندگی میرے لیے نمونہ. لیکن مجھے بتائیے اس نمونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن ہو سکتا ہے حضور کی طرف؟ ہم میں سے کسی کا حسن ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کسی کی زندگی معجزات کمالات کے لحاظ سے حضور کے مثال ہو سکتی ہے؟ میرے آقا جیسا تو کوئی نبی نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی رسول نہیں، میرے آقا جیسا تو کوئی پیغمبر نہیں. ساری کائنات ایک پلڑے میں ہو، دوسرے پلڑے میں میرے آقا کی ذات ہو تو تب بھی نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے مقابلہ؟ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آ سکتی، یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آ سکتی، یہ سوچ بھی ذہن میں نہیں آ سکتی. میرے آقا کو کوئی مخالف ہو سکتا؟ آقا تو امیر حرم، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا. تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں پٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر تیری رمضان سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، میرا ملبوس ہے پر خاموشی تیری. مجھ کو تابع سخت خاموشی تیری. تو جلی میں خفی، تو مٹل میں نفی، تو سلا میں گلا. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا سمجھنا ہے تو یوں سمجھو جیسے پیر سید بیرلی شاہ گولڈوی انہوں نے کہا تھا کتنے میرے علی کتنے تیری سلام، گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں. اور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں کا نام ہے محمد پنجابی دے شاعر. وہ کہندے میں محمد ٹھاکو لوگو میں محمد چور، میں محمد ٹھاکو لوگو میں محمد چور. جدا لوگی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. میرے آقا کے برابر
تقابل سے حضور نے منع فرمایا، میں تقابل نہیں کر رہا، سہارا لے رہا ہوں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی، اللہ نے بعض کو بعضوں پر فضیلتیں عطا فرمائی. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ڈنڈا. حکم دیا اضرب بعصاک البحر، دریا پہ ماری. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا. بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. دریا ٹکڑے ہو گیا، پھٹ گیا. میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا. چاند پھٹ گیا. وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا. وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا. لیکن ذوق والوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. سوال میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ یہ جو نمونہ فرمایا، آپ کا دھیان اگر ہو تو ایک بڑا خوبصورت رخ لینے لگا ہوں گفتگو میں. یہ جو نمونہ فرمایا وہ سنت کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے. میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو دبایا. سبحان اللہ. ایک بندے کو میں دھیان رکھنا، کون میرے آقا کے برابر، کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں، ایک اور جملہ آ گیا. حضرت انس میں جاری رہ نہیں سکتا. بس میرا مزاج سمجھتے سمجھتے بھی 15-20 سال تو لگ گئے. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. دمشق کی مسجد لوگ پہلے سے سبے باندھ کے بیٹھے ہوتے. حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے، لوگوں کا رخ ہوتا قبلہ کی جانب دیکھ رہے ہیں لوگ. حضرت انس وہاں سے تشریف لاتے، لوگوں کو پتہ چل جاتا انس آ گئے، خوشبو بتاتا. بعد میں پوچھتے ہیں انس کے خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ یہ ہمیں نہیں ملتی. کس اتاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں یہ اتاری سے نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا، پیارے آقا کو پسینہ آتا، میری کوشش ہوتی کہ وہ پسینہ میں کسی میں جمع کر لیتا. موسم کی شدت کی وجہ سے آئے یا کسی کام کی مشقت کی وجہ سے آئے تو میری کوشش ہوتی. 10 سال حضرت انس رہے حضور کی خدمت. کیا مقام پایا ہے حضرت انس نے؟ تسلسل کے ساتھ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. تو میری کوشش ہوتی کہ وہ پسینہ میں شیشی میں جمع کر لیتا، وہ میرے پاس محفوظ ہے، اسی میں سے لگا کر آتا. یہاں تک بات کتاب میں پڑھی، آگے میرے اپنی گرہ ہے، میرے اپنے ذوق کی گرہ ہے. کیا کہنے حضرت انس کے، کیا کہنے حضرت انس کے. کب خدمت میں تھے؟ جب مدینہ میں تھے. اب کہاں ہیں؟ دمشق میں. اس وقت مدینہ میں تھے، اب کہاں ہیں؟ دمشق میں. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اسے اب لگاتے ہیں تو خوشبو آتی ہے. تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے، یہ پسینہ جس وجود کا ہے، اس وجود اطہر کی عظمتوں کی کیا کہنے، اس وجود اطہر کی رفتوں کے کیا کہنے، اس وجود اطہر کے مقام کے کیا کہنے. پر کہنے یہ چلا تھا کہ حضور کی ذات نمونہ، حضور کی ذات، حضور کی ذات. میرے عزیز، میرے پیارے جناب صاحبزادہ مظفر حمید بٹو پہنچ چکے ہیں. انہیں اب زیادہ انتظار نہیں کروانا. میں پتہ نہیں ہو سکتا اسی لیے زیادہ کر رہا ہوں گا تقریر کہ یہ آ جائے.
اللہ کی طرف آ گئے. سبحان اللہ. آپ کا دھیان ہے میری طرف؟ جی بالکل جی بالکل. ہاں جی 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 ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بے جگہ خالی. میرا دل کر رہا ہے میں باہر جاواں ایک ایک بندے نوں دساں کہ ایتھے تھاں خالی ہے. سبحان اللہ. اچھا تے کئی روز ہی ٹوٹتے پھرتے رہندے نے انہوں تھاں ہی نہیں پسند آتی. استخارہ کر لیا کرو. یار ہے میرے میں سمیٹنے لگوں بڑے خوبصورت لوگ ہیں. اچھا چلو نہیں لیتا پھر کبھی سے بڑی لمبی بات ہو جائے گی کیونکہ آدھا وقت تو آپ کی منتوں میں گزرا. اچھا دھیان رکھیے. حضور کی ذات نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نمونہ. یہ نمونہ حسن میں نہیں، معجزات میں نہیں، کمالات میں نہیں، کرامات میں نہیں. یہ نمونہ اعمال میں. اس میں نماز میں نمونہ، روزہ میں نمونہ. توجہ میری طرف رکھنا. روزہ میں نمونہ، حج میں نمونہ، قربانی میں نمونہ، عمرہ میں نمونہ، معیشت میں نمونہ، معاشرت میں نمونہ، سیاست میں نمونہ، تجارت میں نمونہ، صلح میں نمونہ، جنگ میں نمونہ، دوستی میں نمونہ، دشمنی میں نمونہ، زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ. یہ نمونہ اپنایا تب جاتا ہے جب ادب بھی ہو. رخ لینے لگو بڑا پیار. یہ نمونہ اپنایا تب جاتا ہے جب ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، جذبہ اطاعت بھی ہو. اپنائے گا وہ پھر وہ نمونہ بنے گا. پھر وہ نمونہ بنا سکے گا جب اس کے دل میں ادب بھی ہو، محبت بھی ہو، جذبہ اطاعت بھی ہو. اب اپنے مولا سے سوال کرنے لگا اللہ یہ ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ یہ کہاں سے لوں؟ کیا اس کے لیے بھی کوئی نمونہ ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ادب مصطفیٰ کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے، اطاعت مصطفیٰ کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نمونہ جماعت صحابہ کو بنایا. صرف سنی بولا کرو اسے، اور سنی بھی وہ بولا کرو جو اوپر سے بھی سنی ہے اندر سے بھی سنی. صاحبان توجہ ہے. تو مجھے پھر کہنے دے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آج ادب مصطفیٰ امت کو ملے گا صحابہ سے، محبت مصطفیٰ صحابہ سے، اطاعت مصطفیٰ، فضائل اعمال بھی صحابہ سے. پیچھے بیٹھنے میں تو فضائل اعمال یہ کہاں سے ملے گا؟ اور ایک ایک جلدی عرض کر کے رخصت ہو. ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا. پیارے آقا جب پہنچے یثرب میں تب یثرب تھا، اب یثرب نہیں. اب اسے یثرب نہیں کہنا چاہیے. نہیں بیٹا بہت لمبی بات ہو جائے گی، بہت لمبی، بہت میں اس میں بے ربط بات کر نہیں سکتا. میری مجبوری بہت لمبی ہو جائے گی. اس کے لیے پھر 1 گھنٹہ مجھے درکار ہے. بہت ذوق سے آئے بچنا بات بہت لمبی بات ہو جائے گی. حضور جب پہنچے نا یثرب میں، کہاں جی؟ یثرب. تب یثرب تھا. اب بھی کچھ لوگ اپنے کلام میں یثرب کہہ دیتے ہیں. یثرب نہیں کہنا چاہیے. یثرب کہتے ہیں بیماری والی جگہ. تب وہ یثرب تھا جب میرے آقا نے قدم مبارک رکھے اللہ نے اسے منور کر. تو پیارے آقا جب وہاں پہنچے تو وہ 2 منزلہ عمارت تھی. بلکہ میں انشاءاللہ باقی گفتگو پھر کبھی سے
ان لفظوں پہ اکتفا کرتی میں بار بار توجہ کھینچ نہیں سکتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. جی قاری صاحب گولی نہیں بول دے ہو جی نہیں بس بات تو مکمل کرتی جائے اظہر